ضرورت نہیں ناخداؤں کی مجھ کو، سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں۔ ضرورت نہیں ناخداؤں کی مجھ کو، سفینہ سپرد خدا کر رہا ہوں۔ خدایا مجھے کامرانی عطا کر، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ ان الحمد للہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح، وصلی علی جسد محمد فی الاجساد، وصلی علی قبر محمد فی القبور۔ میرے واجب الاحترام مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان سنی دوستوں اور بھائیوں، رب کریم نے اس دنیا میں آنے والے ہر ایک صالح انسان کی کسی نہ کسی منصب سے پہچان کرائی ہے۔ کسی کو منصب صداقت سے نوازا تو کسی کو منصب عدالت، سخاوت، شجاعت جیسے عظیم مناصب پر فیض کیا، تو کسی کو منصب شہادت دے کر اپنے ہاں مقبول کر لیا۔ لیکن ایک منصب وہ ہے جو صرف اور صرف ان کو عطا کیا جن کو رب کریم نے انسانیت کا رہنما اور مقتدا بنایا۔ وہ منصب کائنات کے ہر ایک منصب، ہر ایک عہدہ، ہر ایک مرتبہ، ہر ایک منزل سے بلند منصب وہ منصب نبوت ہے، کیونکہ خدا اور بندے کے درمیان واسطہ نبوت اور رسالت کا ہے، اور نبوت سے متعلقہ عقائد میں سے ایک عقیدہ حیات انبیاء کرام کا ہے۔ اس عقیدے کے بارے میں ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ انبیاء کرام پر وفات آتی ہے، پھر قبر میں حیات ملتی ہے۔ اس عقیدے پر خدا کا قرآن بھی موجود ہے، نبوت کا فرمان بھی موجود ہے، امت کا اجماع بھی موجود ہے، اور اکابر علماء دیوبند کی تحریرات بھی موجود ہیں۔ اگر بات کی جائے خدا کے قرآن کی، اٹھائیے قرآن مجید، کھولیے پارہ نمبر 2، رب محمد نے اعلان کیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ اس آیت کے تحت علامہ قاری ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں، شیخ عبدالحق حقانی میں، مولانا اشرف علی تھانوی نے تفسیر بیان القرآن میں، مفتی شفیع عثمانی نے معارف القرآن میں یہ بات درج کی ہے۔ جس طرح یہ آیت کریمہ حیات شہداء کرام کے بارے میں عبارت النص ہے، ایسے ہی آیت کریمہ حیات انبیاء کرام کے بارے میں دلالت النص ہے۔ اگر بات کی جائے خدا کے قرآن کی، اٹھائیے قرآن مجید، کھولیے پارہ نمبر 4، رب ذوالجلال نے اعلان کیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اس آیت کے تحت علامہ سبکی نے شفاء السقام میں، علامہ سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں، علامہ سخاوی نے القول البدیع میں حیات پیغمبر کی بات کی ہے۔ اگر بات کی جائے فرمان مصطفیٰ کی، اٹھائیے صحیح مسلم، امام مسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے پیغمبر کا فرمان نقل کر کے اپنے عقیدے کو یوں بیان کرتے ہیں، مررت علی قبر موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وهو قائم یصلی فی قبری۔ اٹھائیے سنن ابن ماجہ، امام ابن ماجہ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے پیغمبر کا فرمان نقل کر کے اپنی کتاب کو یوں مزین کرتے ہیں، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل جساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ اٹھائیے مشکات المصابیح، صاحب مشکات
میرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان نقل کر کے اپنے عقیدے کو یوں مختر کرتے ہیں، من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ نائیا ابلغتہ۔ اگر بات کی جائے اجماع امت کی، اٹھاؤ علامہ شامی کی رد المختار جس کی جلد 6 صفحہ 240 پہ یورکم طراز ہے، فرمایا لأن الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام احیاء فی قبورہم۔ اٹھائیے علامہ بغدادی کی المنہۃ الوہبیہ جس کے صفحہ 7 پہ یورکم طراز ہے، والحاصل ان حیات الانبیاء ثابتۃ بالاجماع۔ اگر بات کی جائے میرے اور آپ کے اکابر علماء دیوبند کی تو علامہ نروتوی نے اس عقیدے کو ہدیۃ الشیعہ میں لکھا، علامہ گنگوہی نے اس عقیدے کو ہدایہ شیعہ میں لکھا، علامہ انور شاہ کشمیری نے اس عقیدے کو فیض الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا، حضرت ادریس کاندھوی نے اس عقیدے کو سیرت المصطفیٰ جلد 3 میں لکھا، علامہ سلیم اللہ خان نے اس عقیدے کو کشف الباری شرح صحیح بخاری میں لکھا، حضرت متکلم اسلام نے اس عقیدے کو فرقہ مماتیت میں لکھا، حضرت گھمن نے اس عقیدے کو صلاۃ والسلام میں لکھا۔ علماء دیوبند کی 2 متفقہ دستاویزات، ایک تسکین الصدور امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر کی جس میں 19 علماء دیوبند کے دستخط موجود ہے، دوسرے المحند المفند علامہ خلیل احمد سہارنپوری کی جس میں 24 علماء دیوبند کے، علامہ شیخ الہند سے لے کے مفتی کفایت اللہ گنگوہی تک کے 24 مستند علماء دیوبند کے دستخط موجود ہے۔ پھر میں یہ بات بڑی جرأت سے کہتا ہوں، مجھے دیوبندی ہونے پہ فخر ہے، مجھے دیوبندی ہونے پہ ناز ہے، اس لیے کہ دیوبندیت کا عقیدہ ہے نبی قبر میں زندہ، اور دیوبندی ہونے کی حیثیت سے سن میرا عقیدہ حیات النبی ہے ہی برحق عقیدہ، حیاتی اسی سے کبھی نہیں گرا، گرتے رہے ہیں وہ پہلے کے منکر، موجودہ مماتی نیا نہیں گرا، حیات النبی پر تو بولوں گا میں، حیات النبی ہے عقیدہ میرا۔